بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو دینی معلومات چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اور سب کو میرا محبت و برا السلام علیکم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ شریف جا رہے تھے۔ اثنائے سفر جہاں قافلہ قیام کرتا، وہاں ایک 10-12 سالہ لڑکا بڑے والہانہ اور مجذوبانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے اس سے پوچھ لیا، بیٹا میں تمہیں اکثر تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست و سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نیازانہ انداز سے گویا ہوا، حضرت جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست و سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہنے لگا، جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے اس جواب سے مجھے اس کے ایمان و یقین پر حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا اس بچے کی روحانیت تو ہم بڑوں کو بھی مات دے گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی تمام ضروریات اور اخراجات کو پورا میں خود کیا کروں گا، لہٰذا تمام سفر میں نے اس کا خاص خیال رکھا۔ اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلے میں مجھے ہی اس کی تلاش کرنا پڑتی۔ وہ از خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، بس اپنی ہی دھن میں مست رہتا۔ قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل و اذکار میں محو رہتا، اس لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ معظمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی۔ میں اسے تلاش کر کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرتا، مکہ ہو کہ منا، مزدلفہ ہو کہ عرفات، میں ہی بے تابانہ انداز میں تلاش کر کے اسے اپنے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرتا رہا کہ اس کی قربانی کے لیے جانور خرید کے دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ میرے پاس تو کوئی رقم نہیں کہ میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح کر دوں، اے میرے اللہ تو میری جان کی قربانی منظور کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بن گئی۔ میں جلدی سے اٹھا، اسے اٹھایا اور بیٹھ کر اسے گود میں لے لیا، مگر وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، بیٹا میں تو تمہیں اسی لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اپنی پسند کا جانور خرید کر قربانی دے دو، مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے گریا و بگا کر رہا تھا اور اس کا جسم ایسے کپ کپا رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا، اور بار بار کہے جاتا تھا، اے اللہ میری قربانی قبول فرما لے، اے اللہ میری قربانی قبول فرما لے۔ آخر اس نے ایک دلدوز آہ بھری، تڑپا اور پھر ساخت ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی، اور اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے غزالی اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کے حج قبول کرا لیے، ورنہ آج ہم کسی کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کی میت کو کفنایا دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں کہ ایک بچے کی قربانی نے لاکھوں حجاج کے حج کو آج بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا پروانہ عطا کر دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں.